بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے جو مشہور ڈرامہ ہے قرطبہ کا قاضی، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو کردار ہے ایک تو قاضی کا ہے، قاضی یحییٰ بن منصور۔ زبیر قاضی کا فرزند ہے، بیٹا ہے، اور حلاوہ زبیر کی دایا ہے۔ عبداللہ ایک خانہ زاد ہے، گھریلو ملازم ہے، اور ناظر عدالت کے 4 افسر ہیں۔ تو ڈرامے میں ہمیشہ ایکٹ کر کے دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساری سچویشن جو ہے نا وہ مطلب ایکٹ کر کے دکھائی جاتی ہے ڈرامے کے اندر۔ تو یہ انصاف کے حوالے سے ہے، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ کتنے انصاف پسند تھے، اس کی خاطر وہ اپنی زندگی قربان کر دیتے تھے۔ اور یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکومت کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اے دل ہو اقرب للتقویٰ، انصاف کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے، اپنی جان دے دیں گے۔ تو وہ لوگ جو آپ کے اسلاف آباء و اجداد تھے وہ کیسے تھے کہ وہ انصاف کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اپنا خون، اپنی اولاد، ہر چیز نچھاور کر دیتے تھے۔ تو یہ ڈرامہ شورا آفاق ہے، مشہور ترین ہے، آپ کھو جائیں گے اس کو سن کے کہ غرناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک ایوان نشست گاہ ہوتی ہے، جس کے دریچوں میں سے دریچہ کھڑکی شہر کے چوک پر نظر پڑ سکتی ہے۔ دائیں ہاتھ کی دیوار میں ایک بڑا سا دریچہ ہے، سامنے کی دیوار میں ایک چوڑا مگر نیچا دروازہ ہے، جس کے پیچھے ایک تنگ اور اندھیری گلی ہے۔ گلی کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ بائیں ہاتھ پتھروں کا بنا ہوا زینہ ہے، سیڑھی ہے، اوپر کے کمرے کے دروازے تک پہنچا ہے۔ اوپر کے کمرے کی کھڑکی ایوان میں کھلتی ہے، محل میں بیٹھنے کی جو جگہ ہے، نشست گاہ ہے، وہاں پر کھلتی ہے۔ ایوان میں ایک بڑی میز ہے جس پر شمع دان رکھا ہوا ہے۔ میز کے قریب ایک بینچ اور چند کرسیاں پڑی ہیں، دیواروں پر اسلحہ اور جانوروں کے سر لگے ہیں۔ صبح کے دھندلکے میں، اندھیرے میں حلاوہ بینچ پر بیٹھی ہے، سر گھٹنوں سے لگا رکھا ہے۔ عبداللہ دروازے میں سے اندر داخل ہوتا ہے۔ عبداللہ بھاری آواز میں، شمع گل کر دو، شمع بجھا دو۔ حلاوہ آہ سرد کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے کر دے، شمع صبح کے آنے کو روک نہیں سکتی۔ عبداللہ پھونکے مار کر شمع دان کی تینوں شمع جو ہے نا وہ گل کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ حلاوہ کیسی کالی صبح میرے رب، کیسی کالی صبح۔ عبداللہ کالی اندھوں کے لیے، ان بدفالوں بد نصیب لوگوں کے لیے جو گھٹنوں پر سر رکھے نحس کلمے منہ سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو منحوس کلمے منہ سے نکالتے ہیں، پر رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی آنکھوں والے موجود ہیں، تیری طرح سب اندھے نہیں ہو گئے۔ حلاوہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، یہ صبح دیکھنے کو میں زندہ کیوں رہ گئی تھی، اور میرے رب آج کا دن تمام ہونے پر میرے لال کا کیا ہوگا۔ عبداللہ زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، عمر پائے گا، اور رب العالمین تمام جہانوں کا رب اس کے فضل و کرم سے تجھے اور مجھے، ہم دونوں کو قبر کے شگاف گڑھے میں اتارے گا۔ تھکان کی ایک آہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تھکے ہوئے بیٹھ جاتا ہے وہ۔ حلاوہ اس کے جسم میں خون جو اپنا تھا، اور پروردگار آج سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہ جائے گی۔ عبداللہ بے قابو ہو کر نشتر زبان، ٹھیک ہے، نشتر زبان کاٹ دی جائے، ایسی زبان کو جو منحوس کلمات بولتی ہے، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ گھٹنے سے سر اٹھا کر آہ بھرتی ہے، اب چارہ کیا رہ گیا، علاج اس کا کیا ہے اب۔ عبداللہ سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے، خواہ اس کے اپنے باپ کا فتویٰ ہی کیوں نہ ہو، فرمان ہی کیوں نہ ہو، حکم نامہ ہی کیوں نہ ہو۔ حلاوہ باپ قاضی ہے، عبداللہ کہا جو کہ اس کے فتوے پر عمل نہیں ہوگا۔ حلاوہ باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے جو اسے ویسے نہیں جانتے جس طرح ہم سب جانتے ہیں، انہیں قانون جو کہے گا وہ کر ڈالیں گے۔ عبداللہ چڑھ کر، میں بک جو رہا ہوں، بکواس جو کر رہا ہوں نہیں کریں گے۔ آج کے دن صرف شہر میں وہی شخص داخل ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھا کر کہے گا اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوگا۔ سمجھی کوڑ مغز بے وقوف، ہمارے آدمی تمام راستوں پر پھیل چکے ہیں، ایک ایک ناکے چوکی کو روک چکے ہیں،
جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کا خون اس کے دوش پر، اس کے کندھوں پر نہ ہوگا، وہ اندر نہ گھسنے پائے گا، اور یہی جواب قاضی کے حکم پر خود اس کو دیا جائے گا۔ وہ قانون کا غلام ہو یا سلطان کا، آج کے دن اس کے فتوے، فرمان، حکم نامے پر کسی کی تعمیل نہ ہونے پائے گی۔ علاوہ لیکن احمق بے وقوف ہونی کو کون روک سکتا ہے جو قسمت میں لکھی جا چکی ہو، جو چیز نصیب ہو چکی ہو۔ میری یہی آنکھیں نہیں جنہیں آنسوؤں نے بے نور کر دیا ہے، میری اور آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتی ہیں اور جو دیکھ چکی ہیں۔ سولی اور اسے لٹکتی ہوئی لاش، میرا ننھا، میری جان، میرا سجیلا، میرا نوجوان خوبصورت، جس کا جسم میرے دودھ نے بنایا، جس کے خون اور ہڈیوں میں میرا دودھ ہے، میں اسے مردہ دیکھ چکی، کہتی جو ہوں کہ یوں ہی ہوگا، سچ نہ ہوتا تو یہ بات میری زبان سے نکلتی۔ عبداللہ لیکن اسے سولی کی سزا ملے کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ ڈرامے میں بیانیہ انداز ہوتا ہے، منہ سے کہلوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علاوہ میرے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے خون کیا ہے؟ عبداللہ ہاں، مگر محبت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر، اس کے لیے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی علاج نہیں تھا۔ کون کہتا ہے کہ یہ خون ناجائز تھا؟ علاوہ نہیں، اس نے خون جلن کے مارے کیا ہے۔ عبداللہ محبت جلن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ علاوہ مقتول نے اسے آزار پہنچایا تھا، کوئی تکلیف دی تھی؟ عبداللہ مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت جو تھی۔ علاوہ خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ عبداللہ لیکن محبوبہ نے مقتول کو محبت بھرا خط بھی تو لکھا تھا۔ علاوہ محبوبہ کو اس کا حق تھا، وہ زبیر کی منگیتر نہ تھی جسے چاہے پسند کرنے کا حق رکھتی تھی۔ عبداللہ صرف اپنوں میں سے، اپنے ہم نسبوں میں سے، ایک ہی خاندان کے لوگوں میں سے، اعلیٰ پائے مرتبے کے لوگوں میں سے مقتول پرایا تھا جس کو قتل کیا گیا اور دوسرے ملک کا باشندہ تھا۔ علاوہ زبیر کے باپ قاضی کا مہمان تھا۔ عبداللہ اور شرافت کا یہ کون سا طور ہے، طریقہ ہے کہ گھر کے نوجوان کی محبت میں کوئی کود پڑے؟ اگر وہ نہ آتا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کو نہ ورگلا لیتا، پھسلا لیتا، تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوتا۔ علاوہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے، پر لڑکی نے اس وقت تک ہاں نہ کی تھی۔ عبداللہ اس بات کا تو زبیر کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس کے رقیب کا کام جو ہے نا وہ برابر کی لڑائی میں تمام نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر ایسے کیا کہ تو اس وجہ سے علاوہ زبیر نے یہ کہا نہیں، ایک بار بھی نہیں کہا، وہ یہ کہتا تو اس کا باپ باور یقین کر لیتا، پر ان باتوں سے کیا، ارے حجتی اے دلیل دینے والی، اب ان باتوں سے کیا، اس نے خون کیا ہے اور خون کی سزا میں اسے دار پر، پھانسی پر جو ہے نا وہ لٹکایا جائے گا۔ عبداللہ چڑھ کر اسے دار پر لٹکانے تو جائے گی؟ علاوہ ششدر ہو کر ایک دم سے جو ہے نا وہ دم بخود ہو کر رہ جاتی ہے۔ عبداللہ تو نہ ہو تو اس شہر بھرے شہر میں کوئی اور نہیں جو اپنے ہاتھ اس کے خون سے آلودہ کرے، گندے کرے۔ اٹھ کر دریچے کی طرف جاتا ہے، کھڑکی میں سے دیکھتا ہے، باہر دیکھ، اس ہجوم کو دیکھ جس نے چوک میں سولی کو، جہاں پر پھانسی دی جانی ہے، زبیر کو گھیر رکھا ہے۔ علاوہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف جاتی ہے۔ یہ سب کس کے منتظر ہیں؟ علاوہ جیسے سب کچھ جانتی ہے، بتا تو کس بات کے؟ عبداللہ سمجھتی ہے یہ سولی کا تماشا دیکھنے کو کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ناپاک کام نہ خود کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ ایک سیڑھی چڑھ کر کھڑکی کے پٹ کھول دیتا ہے، لوگوں سنو، تم میں سے کون ہے جو قاضی یحییٰ بن منصور کے لیے اس کے بیٹے کو سولی پر لٹکا دے گا؟ ہجوم میں سے ناراضی کی مخلوط ناراض ہو جاتے ہیں یہ بات بھی سن کے کہ زبیر کو پھانسی دینے کی بات کیوں کر رہا ہے۔ یہ ملی جلی آوازیں جو ہے نا مخلوط آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کیوں بولا کوئی شخص، کہا کسی نے کہ وہ زبیر کو سولی پر چڑھا سکتا ہے؟ کہا جو کہ سارے قرطبہ میں ایک شخص کا ہاتھ نہیں جو اسے آزار تکلیف پہنچانے کے لیے اٹھ سکے۔ قاضی یحییٰ بن منصور اوپر کی منزل کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا رکتا ہے، ذرا دیر بے حس و حرکت یوں کھڑا رہتا ہے کہ گویا کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بول، اب بولنا۔ کون شخص ہے جو ان جان نثاروں کی آنکھوں کے سامنے سلطان کے حکم کی تعمیل کی جرات کر سکے؟ قاضی کی کھڑکی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے، قاضی جو ہے نا کھڑکی کے قریب آتا ہے، پھر دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ علاوہ چپ دیکھ قاضی وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، عبداللہ آہستہ سے آنے دے۔ علاوہ لاش کی طرح، عبداللہ چپ، علاوہ آنکھوں میں سے زندگی بجھی ہوئی، عبداللہ چپ، علاوہ جیسے تنہائی میں موت سے کھیلتا رہا ہے۔ عبداللہ بک مت، بکواس نہ کر، علاوہ جیسے روح لاش کو چھوڑ کر آ رہی ہے۔ عبداللہ عورت گونگی ہو جا، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ قاضی سیڑھیاں اتر کر کمرے میں آ جاتا ہے اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہتا ہے۔ قاضی بھاری آواز میں، موت کا ڈھنڈورا کیوں نہیں پٹ رہا؟ مرنے سے پہلے جو ناقوس بجایا جاتا ہے، جو ایک ساز ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں بج رہا؟ علاوہ کے منہ سے سسکی نکل جاتی ہے۔ عبداللہ چپ ہے، میں نے کیا کہا، جواب دو۔ عبداللہ حضور ڈھنڈورا پیٹنے والا نہیں آیا۔ قاضی کہاں گئے؟ عبداللہ حضور مجھے علم نہیں، یہاں نہیں ہے،
قاضی وہ کہاں ہیں وہ شخص جسے مجرم کو پھانسی دینا ہے؟ عبداللہ حضور کہیں گیا ہوا ہے۔ قاضی کہیں تو نے کیا کہا؟ کہیں اتنا اہم فریضہ ہے اور تو کہہ رہا ہے کہیں؟ عبداللہ حضور قاضی میں نہیں کیا کہیں کہ کیا میں نہیں ہے؟ عبداللہ چلا گیا تھا اندھیرے ہی منہ یہ کہہ کر نہیں گیا کہاں جا رہا ہوں، یہاں نہیں ہے۔ قاضی ادھر باہر کون ہے اور کون ہے؟ عبداللہ حضور ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کے فتوے فرمان حکم نامے کی تعمیل کر سکے، پورا کر سکے، ویسے میرے سوا قرطبہ کے سارے مرد گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ قاضی جلدی سے جسے یقین نہیں آتا قرطبہ کے سارے مرد تیرے سوا یہ معنی کہ تعمیل کے لیے تو آمادہ ہے، یعنی اب تو میرے بیٹے کو پھانسی دے گا؟ عبداللہ نہیں حضور میں اس تعمیل نہیں کر سکتا، حکم کو پورا نہیں کر سکتا، نہ کوئی اور شخص جسے میں جانتا ہوں کر سکتا ہے۔ اگر حضور کو اس فتوے کی تعمیل کرانی ہے تو ابلیس ہی اس کی تعمیل کر سکتا ہے، شیطان ہی کر سکتا ہے، یا پھر آپ خود۔ جب یا پھر آپ خود کہتا ہے وہ ذرا منہ ہی منہ میں کہتا ہے تاکہ قاضی نہ سنے۔ قاضی نے پوری بات نہیں سنی لیکن حلاوہ نے سن لی، اس کے منہ سے خوف کی دبی ہوئی آواز نکل جاتی ہے۔ قاضی کیا کہا تھا تو نے؟ عبداللہ مروب ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، معاف کیجیے گا حضور میں صرف اپنے متعلق کہہ رہا تھا، رب العالمین میرا پروردگار ہو، میں جو بات حق سمجھتا ہوں کہہ رہا تھا۔ خاموشی، نہ کوئی حرکت کرتا ہے نہ بولتا ہے، باہر کے ہجوم میں سے ہلکے ہلکے بولنے کی مدھم ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ قاضی ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں؟ ناظر عدالت کے، ٹھیک ہے، وہ جو امور سلطنت سر انجام دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ عبداللہ نچلی منزل میں حضور، قاضی انہیں یہاں بلا لاؤ۔ عبداللہ جاتا ہے، قاضی اضطرار میں بے چینی میں 2 قدم چل کر رک جاتا ہے۔ حلاوہ سہمی ڈری ہوئی کھڑی ہے، بے حد ہمت سے کام لے کے بولتی ہے آخری موقع ہے کہ باپ سے شاید اس کی جان بخشی کروا دوں۔ حلاوہ میں حضور سے پوچھ سکتی ہوں قاضی کیا ہے عورت؟ حلاوہ میری بوڑھی زبان سے اللہ کا عفو و رحم کئی بار بولا لیکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو بہرا پایا، پر اب کی بار میری التجا سن لیجئے یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے۔ میرے حضور یہ وہ بد نصیب بول رہی ہے جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا۔ میرے حضور خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا، میں تھی جس نے اسے زندگی دی اور توانائی بخشی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے۔ میرے حضور کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے؟ اسے جسے تب میں نے زندگی بخشی تھی اب وہ جوان ہے، آپ کا گوشت اور خون ہے، اسے زندہ نہیں رہنا تھا تو یہ سب میں نے کیوں کیا، کس لیے کیا؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار اے اللہ اے مالک اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ وہ آپ کا ہے میرا نہیں، اسے آپ نے پیدا کیا میں نے نہیں۔ ایک اور عورت اسے جننے میں اس جہان سے گزر گئی اور اس کی وہ روتے روتے سسکیاں لیتے ہوئے وہ عورت یہ ساری باتیں کر جاتی ہے۔ قاضی بس اور کچھ نہیں، تجھے جو کچھ کہنا تھا تو کہہ چکی، میں بہرا نہیں ہوں۔ حلاوہ پھر جو ہے نا بولنا چاہتی ہے یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا۔ حلاوہ بہت اچھا حضور بہت اچھا، سسکیاں روکتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ عبداللہ داخل ہوتا ہے، عبداللہ حضور ناظر عدالت کے آدمی یہاں آئے ہیں۔ قاضی کیا؟ ہاں آ گئے، یہاں بلاؤ۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظر عدالت کے 4 آدمی داخل ہوتے ہیں، پل بھر خاموشی۔ تم لوگ سلطان کے نمک خوار ہو، تم نے نمک کھایا ہے، تنخواہ لیتے ہو اور اطاعت سلطان کا حلف لے چکے ہو، قرآن مجید کے اوپر حلف لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہی صورت میری ہے۔ آج ایک شخص کو میں نے بھی حلف لیا ہوا ہے، میں بھی انصاف کروں گا، آگے چاہے دنیا کی کوئی بھی مخلوق آ جائے۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی ہے، پھانسی دی جانی ہے، سولی دینے والا موجود نہیں، تم میں سے کون ہے؟ سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جگہ تم میں سے کون لے سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملتا، کوئی شخص آمادہ راضی نہیں ہوتا، تو مجھے خود کسی کو حکم دینا پڑے گا، کسی ایک کو۔ کوئی نہیں، دیکھو فرض ہم سب کو پکار رہا ہے، ٹھیک ہے، قانون کی اطاعت لازمی ہے۔ میں سمجھا تم میں سے کوئی حامی نہ بھرے گا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، تم نہیں اگر تم اس بات کی حامی بھرتے اس کو پھانسی دینے کی تو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کام لیا جائے گا۔ افسر نہیں حضور والا معاف کیجئے گا، ان میں سے کوئی قرآن اندازی بھی نہیں چاہتا۔ 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا، ایک بھی نہیں، میں سب کی طرف سے بول رہا ہوں۔ قاضی میں تم سب کو حکم دیتا ہوں، افسر حضور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ آپ کے فرزند کو سولی پر چڑھانے سے پہلے میں خود سولی پر چڑھ جاؤں۔ قاضی تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم میرا فرزند ہے، بیٹا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص نے خون کیا ہے اور اس کی سزا میں اسے سولی ملنی لازمی ہے۔ افسر حضور جس شخص نے اسے مجرم قرار دیا ہے اور اس کے قتل کا فتویٰ لکھا ہے، یہ کام وہ خود کر سکتا ہے تو کرے، ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے۔ ایک اور امتحان آ گیا۔ قاضی کرسی ہٹا کر اٹھتا ہے اور ایسا ایسا دریچے کے قریب جاتا ہے اور اس کے پٹ کھول دیتا ہے۔ پٹ کھولنے پر ہجوم کی آوازوں کی بھن بھناٹ، ہلکی ہلکی سی آوازیں مدھم سی سنائی دیتی ہیں جو قاضی کا چہرہ دیکھتے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ قاضی بلند آواز سے لوگو ایک مجرم منتظر ہے، اسے سولی دی جائے اور سولی دینے والا کوئی نہیں، اسے سولی دی جانی ہے اور کوئی دینے والا ہی نہیں ہے، تم میں سے کوئی ہے جو یہ خدمت سر انجام دے سکے؟ خاموشی۔
پھر استہزاء، ہنسی مذاق، دیکھو ایسی زیر لب ہی لب میں ایسی آوازیں جس سے ظاہر ہے کہ ہجوم کے لوگ قانون کی شکست پر مسرور ہیں کہ آج قانون ہار گیا۔ عبداللہ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں۔ قاضی کھڑکی بند کر دیتا ہے اور ذرا دیر چپ رہتا ہے، پھر بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی آہ نکل جاتی ہے، ناظر جاؤ قیدی کو باہر لے جاؤ، کنجیاں یہ ہیں۔ کنجیاں نکال کر میز پر رکھ دیتا ہے افسر، کنجیاں چابیاں اٹھا کر باہر، کہاں حضور؟ قاضی سولی کے چبوترے کے اوپر، اور کہاں؟ جلد وقت ضائع نہ کرو، سپاہی جاتے ہیں آہستہ سے، عبداللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کی روح کو اپنی جوار رحمت میں جو ہے نا جگہ دے۔ عبداللہ ہیبت زدہ ہو کر منہ ہی منہ میں رب العالمین رب العظیم، اسے سولی دینے کو مل گیا، اسے پھانسی دینے کو مل گیا، کوئی مل گیا۔ عبداللہ باہر جاتا ہے، افسر سلاخوں والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے، باقی ساتھی باہر ٹھہرے رہتے ہیں۔ گلی اندھیری ہے، سلاخوں والے دروازے کے اندر اور زیادہ اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں صرف اتنا معلوم ہو پاتا ہے کہ قیدی باہر آیا۔ افسر اس کے پیچھے گلی میں آتا ہے، قاضی اس کی طرف پیٹھ کیے ساتھ کھڑا ہے، قیدی سر پھیر کر اسے دیکھتا ہے، ناظر عدالت کے آدمی اس کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گلی کے راستے باہر لے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے قدموں کی آواز غائب ہو جاتی ہے۔ قاضی اب تک بت بنا کھڑا ہے، بے حس و حرکت، نہ کوئی فیلنگز، نہ کوئی خیال، کوسے ریلت، موت کا نکارہ بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز سن کر قاضی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ مڑتا ہے اور آہستہ آہستہ باہر چلا جاتا ہے۔ باہر قیدی کو دیکھ کر ہجوم سے تعصف کی، افسردگی کی، حیرانگی کی آوازیں آتی ہیں، قاضی کے نمودار ہونے پر خوف و دہشت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، پھر سناٹا، خاموشی چھا جاتی ہے، کوسے ریلت بجتا رہتا ہے جب تک پھانسی نہیں ہوتی۔ ادھر ایوان میں حلاوہ گھبرائی ہوئی آتی ہے اور دریچے سے باہر جھانکتی ہے، اور جو وہ منظر دیکھتی ہے اس کو کتنے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حلاوہ لے گئے، اسے لے گئے۔ کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگتی ہے، باہر کے ہجوم کا شور و غل سنائی دیتا ہے۔ وہ آیا، وہ اسے لے آئے، میرا بچہ، میری آنکھ کا تارا، ارے وہ آئے، وہ اسے لے آئے، میرا بچہ، میری آنکھ کا تارا، ارے دیکھو تو کیسے تن کر چل رہا ہے، اس کا باہر نکلا ہوا سینہ دیکھو، سانس کس بے خوفی سے آ جا رہا ہے، شاباش میرے لاڈلے شاباش، سر اٹھائے رکھ، تم پر ہم سب کو ناز ہے، فخر ہے، تجھ پر میرے دلارے، میرے پیارے تجھ پر، جسے مر جانا ہے دیکھ لو اسے دیکھ لو، جس کے بدن میں گرم خون لہریں مارتا تھا پر جس کے دل میں قاتل کے لہو کی ایک بوند بھی نہیں، ہائے پر قاتل موجود ہے، آستینے چڑھائے، بازو اوپر اٹھائے کھڑا ہے، یا الہی آج کا آفتاب یہ کیا دیکھ رہا ہے، آج کی روشنی میں یہ کیا ہو رہا ہے، رب العالمین تو خود اپنی آنکھیں بند کر لے، تو خود اپنی آنکھیں بند کر لے، مت دیکھ بیٹے کو باپ کے ہاتھ سولی دینے کو ہیں، تیری دنیا میں کبھی یوں بھی ہوا ہے، پہلے کبھی ایسا ہوا ہے، ارے دیکھو تو، اور بچہ کیا کر رہا ہے، بچہ ہاتھ چوم رہا ہے ان ہاتھوں کو جو پھانسی دینے والے ہیں، میرا بچہ ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے اس شخص کے جو اسے سولی پر چڑھانے کو ہیں، جلدی ارے جلدی میرے رب اس کی روح کو جھٹ فوراً اپنی دامن رحمت میں لے لینا، اسے تڑپانا مت، اسے جلدی لے لے، ہاں میرے بچے اپنا دم دے، اس کے لیے اور نہ تڑپ، مر جا میری جان، مر جا۔ اس کی موت کے ساتھ کوسے ریلت تھم جاتا ہے، موت کا نکارہ، ہجوم میں سے گریا و بکا، رونے لگتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں، ایک دل دوز، دل کے اندر گھسنے والا بے پناہ شور اٹھتا ہے اور بتدریج گھٹ جاتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، حلاوہ گھٹنوں کے بل گر پڑتی ہے، چہرہ اونچا اور آنکھیں بند کیے، منہ ہی منہ میں دعائیں مانگ رہی ہے۔ عبداللہ آتا ہے اور اسے دیکھتا ہے اور یوں بولتا ہے کہ وہ اس سے غرض ہی نہیں، وہ سنے گی بھی یا نہیں۔ عبداللہ اب بھی دعا مانگ سکتی ہے، رب العالمین اگر میں دعا مانگ سکتا اور میری دعا قبول ہو سکتی تو ایک موت اور ہوتی۔ اس کے آخری الفاظ حلاوہ سن پاتی ہے، دعا بند کر کے آنکھیں کھولتی ہے اور اس کی طرف مڑتی ہے، اس وقت گلی میں قاضی کے بھاری اور آہستہ قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، حلاوہ کھڑی ہو جاتی ہے اور بے حس و حرکت مگر متوقع انداز میں کھڑی رہتی ہے، عبداللہ کو بھی قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، مڑ کر دیکھتا ہے اور ایک طرف ہٹ جاتا ہے، عبداللہ وہ آ رہا ہے، عبداللہ یوں گویا ہوتا ہے، وہ آ رہا ہے، عورت دیکھ قاتل آ رہا ہے، اس کی روح پر کالی رات چھائی ہوئی ہے، قاضی داخل ہوتا ہے، لڑکھڑا رہا ہے مگر نہایت ہی قوت ارادی سے سنبھالتا ہے خود کو، گلی میں سلاخوں والے دروازے کو دیکھ کر رک جاتا ہے، کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہے اور پھر ذوف کمزوری کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھتا ہے، ایوان میں آتا ہے، مڑتا ہے اور سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے، اوپر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، اندر سے زنجیر کھلنے اور تالے میں کنجی گھومنے کی آواز سنائی دیتی ہے، ذرا سی دیر میں اوپر کی منزل کی کھڑکی میں سے اس کا ہاتھ نکلتا ہے اور کھڑکی کو بند کر کے اندر سے مکفل کر لیتا ہے، خود کو قید کر لیتا ہے، حلاوہ اس نے دروازہ بند کر لیا، اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا، یہ دروازہ اب کبھی نہیں کھلے گا، ہم اب اسے کبھی نہ دیکھ سکیں گے، کبھی نہ دیکھ سکیں گے، کبھی نہ